اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ محبوب عالم توکلی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ ہیں، آپ نے اپنی کتاب ذکر خیر اور کچھ باقی کتابوں میں لکھا ہے، یہ بات لکھی ہے کہ اس بات پہ امت کا اجماع ہے کہ قرآن اور حدیث کے بعد سب سے جو مؤثر چیز ہے تبلیغ دین کے لیے وہ صوفیاء اور اولیاء کی باتیں ہیں، اللہ والوں کی باتیں ہیں، اللہ کے محبوب جو ہیں بندے، ان کا ذکر ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج میں آپ کو ایک ہستی کا مختصر تعارف بھی کرواؤں گا، اور ان کا ایک قول بھی جو ہے وہ آپ کو سناؤں گا۔ ان کا نام ہے حضرت امام شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت امام شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ کے امام ہیں، اور حضرت شیخ الاسلام غوث بہاء الدین زکریا ملتان شریف والے ان کے بھی مرشد ہیں۔ اسی طرح آپ شیخ سعدی شیرازی کے بھی مرشد ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا سعدی کہ یہ اشعار مرا پیر دانائے روشن شہاب، دو اندرز فرمود بر روئے آپ، یکے آنکھ کے برخیش خود بھی مباش، دیگر آنکھ کے برغیر بد بھی مباش۔ تو یہ شیخ سعدی شیرازی نے امام حضرت شہاب الدین سہروردی کے ساتھ کشتی پہ سفر کیا تھا، دریا میں کشتی، سر اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے اشعار پہ۔ امام شہاب الدین سہروردی کی مشہور کتاب ہے عوارف المعارف۔ یہ کتاب جب سے آپ نے لکھی ہے 800 سال تقریباً پہلے، تب سے یہ کتاب مشہور ہے پورے عالم اسلام میں۔ صوفیاء کے جو درس کے حلقے ہوتے تھے ان میں یہ کتاب باقاعدہ پڑھ کے سنائی جاتی تھی، سبقاً شامل تھی، ابھی تک شامل ہے، اور اس مایہ ناز کتاب سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس کتاب میں لکھتے ہیں امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کہ اولیاء اللہ سے محبت رکھنے والا اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والا جائے کہ اس کو وہ کمالات نصیب نہ ہوئے ہوں جو ان اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، لیکن وہ بھی صوفی ہے، وہ بھی با نصیب بندہ ہے جس نے اولیاء اللہ کا جو ہے وہ گیٹ اپ اختیار کیا ہے، اولیاء اللہ کی وضاحت اختیار کی ہے، اسے محبت کی ہے، اور یہ آپ نے لکھا ہے۔ پھر آپ اس کا سبب بھی آگے لکھتے ہیں کہ وہ پھر بات آگے ڈیٹیل میں جو ہے وہ لمبی بات ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی جو ہے وہ باتیں، اور اللہ والوں کی باتیں کی جائیں لیکن ان پہ عمل بھی کیا جائے، عمل کی بھی شدید ضرورت ہے۔ نفس اور شیطان انسان کے دشمن ہیں، ان سے بچنا ہے، اور اللہ والوں کا جو خاص طریقہ ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا، وہ بھی جو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز اس حالات حاضرہ کے کو دیکھتے ہوئے دیکھیں، علم جو ہے نا، علم وہ حضور پاک کی حدیث ہے کہ جہالت ایک بیماری ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ سوال میں ہے، سوال پوچھنے چاہیے، حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ لیکن پھر دیکھنا یہ ہے کہ علم لینا کس سے ہے اور کس سے نہیں لینا۔ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ان ھذا العلم دین، بے شک یہ علم جو ہے یہ دین ہے۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، پھر تم دیکھو تم اپنا دین لے کس سے رہے ہو، کس سے دین لے رہے ہو، تو یہ بندہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ جو مستند علماء سے رجوع کریں دین کے مسائل کے بارے میں، اور حتی الامکان گریز کریں اپنی رائے دینے سے، اس میں علماء سے رجوع کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت کو اتحاد نصیب فرمائے۔ اتحاد کی شدید ضرورت ہے اس دور میں، اور جو علماء باطل فرقوں سے برسر پیکار ہیں، خوارج ہوں، روافظ ہوں، باقی جتنے، ان کو سلام، اور اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ مزید جو ہے توفیق دے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے دست و بازو ہوں۔ تو یہ ایک اس دور میں علماء کا بہت بڑا ہر دور میں احسان ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب فتنہ آتا ہے، فتنہ، تو علماء کو اسی ٹائم پتہ پڑ جاتا ہے کہ یہ فتنہ ہے،
علماء کو اسی ٹائم میں پتہ پڑ جاتا ہے. عام لوگوں کو تب پتہ پڑتا ہے جب وہ فتنہ اپنا کام تمام کر کے چلا جاتا ہے, تو پھر عام لوگوں کو پتہ پڑتا ہے. تو علماء جو ہیں وہ دین کے سرحدوں کے محافظ ہیں, وہ جو کام کر رہے ہیں وہ لازمی اس میں کوئی حکمت ہوگی. اور آخر میں یہ ہے کہ اللہ والوں سے تعلق جوڑنا ہے, ربانی علماء سے تعلق جوڑنا ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, کہ اخلاء خلیل کی جمع ہے. جو قریبی دوست ہوں گے وہ بھی قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے, لیکن اللہ والے وہاں بھی دوستی نبھائیں گے, اور ان سے اللہ تعالیٰ جو ہمیں محبت عطا فرمائے. حضرت خواجہ معصوم نے مکتوبات میں یہ شعر لکھا ہے, بعاشقاں بے نشیں و غم عاشقیں بے گزیں, ہر کے نیست عاشق مشو ازاں کریں. عاشقوں کے ساتھ بیٹھا کرو اور عشق کا غم قبول کر لو, اور جو عاشق نہیں ہے اس کے ساتھ ہرگز اس کے نزدیک نہ جاؤ. عاشق سے مراد یہاں پہ مومن حقیقی ہے, ایمان والا ہے, سچا مومن ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.